بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں بہت سی تقریریں ہوئی ہیں، بہت سی اس میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں۔ کل بھی یہ اجلاس جاری رہے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ سول سوسائٹی اور اہل فکر و دانش اور وکلاء کی تنظیموں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ایک بہت بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس تشکیل پائے گا، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ ایسے گروپ بھی شامل ہیں جو کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم عمل ہیں اور ان کا جو الیکشن پالیٹکس ہے اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان گروپوں کو اس اپوزیشن الائنس میں کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے، ان دونوں حکومتوں کے درمیان اپنی ایک سال کی کارکردگی کے معاملے پر ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے ایک سال میں پنجاب کو بدل دیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے بھی ایک سال میں بہت بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ تو کون صحیح ہے کون غلط، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل واڈا صاحب اور جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ایک سینیٹر ہیں اور ایک رکن قومی اسمبلی ہیں۔ سب سے پہلے واڈا صاحب، میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس تھا، اس میں شاہد حقان عباسی صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، اس کا ایک کلپ سن لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور باقی جو لوگ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مین اسٹریم پارٹیز، آر دے ریئلی کمیٹڈ ٹو ڈیموکریسی؟ یہ ایک ہمارا بڑا سوال ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اعتبار کہ یہ ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے۔ ہم ابھی سندھ سے ہو کر آئے ہیں، پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ ایک بڑی پنجاب کی پارٹی سندھ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے۔ ہم نے مارنگ کو بلایا ہے، ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، وی کین موو فرام ہیئر۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھے، آج وہ اقتدار کے دائی ہیں۔ آج ان کی حکومت دارالحکومت کے اندر ایک بند کمرے میں آئین کے معاملے پر کانفرنس نہیں ہونے دے رہی، اور آج بدقسمتی ہے کہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا واڈا صاحب، یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا، تو یہ ایک بند کمرے میں ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو اس کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ پہلے ایک جگہ سے اجلاس جو ہے وہ کینسل کروایا گیا، پھر دوسری جگہ پہ بکنگ کینسل ہوئی، پھر کہیں تیسری جگہ پہ جا کے ہوا ہے۔ تو ان کی میٹنگ سے کیا پرابلم ہے حکومت کو؟ میر صاحب دیکھیں، اس کو حکومت ہی جواب دے سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو ہم یہاں جگہ دے دیتے، ہم شو سائڈ پہ کر لیتے، آپ کا شو تو لوگ وہاں بھی بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ ان کو جگہ دینے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ الائنس کس چیز کا الائنس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز بڑی ہیں وہ تو سب الائز ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ اب جو یہ اسٹریٹ پاور کھو بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے، تو ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور کے لیے فضل الرحمان صاحب ہیں۔ فضل الرحمان صاحب اپنی چیزوں کے لیے تو وہ آزاد آدمی ہے، میرا تو ان کا بڑا قدر احترام اور پیار کا رشتہ ہے، اور میں بغیر مفاد کے میر صاحب ان کے پاس گیا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ اور میرا گمان یہی ہے کہ میں جب بھی ان کے پاس جاؤں گا کسی چیز کے لیے بھی تو میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس ڈگر پہ جس قسم کے اناؤنسمنٹس یہ کر رہے ہیں اور جن کے الیکشن سے تعلق نہیں ہے، اس میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، تو پھینٹا بہت لگے گا ان کو، پھینٹا لگے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس پھینٹے کے لیے اس پھینٹے کی پسلی تو پی ٹی آئی کے اندر کسی کے اندر نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بیانات تک کی حد تک ہے۔ انہوں نے اپنے چیئرمین کو، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی، عمران خان صاحب کو ڈسون بھی کیا ہے، جو انہوں نے خطوط لکھے اور آج تک اس کی پولیٹیکل کمیٹی یا کسی اس نے اس کو انڈورس ہی نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جتنے بھی وہ اقدامات کرنے وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اور وہ جیل میں تھے عمران خان صاحب سے، جو انہوں نے ان کے لیے ہدایت دی تھی ان کو ایز پریزیڈنٹ کرنے کو، جو ان کو نامنیٹ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے بھی نہیں کی۔ اب مسئلہ میر صاحب یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی ضمانتی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ پی ٹی آئی پلان کے تحت عمران خان صاحب قانونی طور پہ بھی اندر ہیں اور رکھنا بھی ان کو اندر جاتی ہے، کیونکہ اگر مفروضے کے طور پہ خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ سارے، ان کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک خاندانی آدمی ہے، پرانے آدمی، میرے ان کے اختلافات سیاسی ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا آدمی تو اچھا آدمی ہے، علی محمد خان اچھا آدمی تو اچھا آدمی، شبلی فراد اچھا آدمی تو اچھا آدمی ہے، گوہر صاحب اچھے آدمی تو اچھے آدمی، وہ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں تو یہ کہوں گا جو اچھا آدمی اس کا میرٹ ہے۔ اب نون میں بھی جو اچھے لوگ ہیں آپ کو یہ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ میر صاحب آپ پلیز لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، 26 ہے، 26 تاریخ کو لکھ لیں سر، نہ کوئی دھرنا ہوگا،
نہ کوئی مرنا ہوگا, نہ کوئی ڈی چوک ہوگا, نہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا, نہ کوئی پبلک گیدرنگ ہوگی, نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ عید کے بعد پھر بقرہ عید کے آگے بتی کے لگا دیں گے, پھر یہ ٹرمپ کارڈ سے پلے کارڈ لے کے چلتے رہیں گے. کچھ سیریس بھی نہیں ہے, کچھ چاہتا بھی نہیں, سب تو ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کون سی دور ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہے. چلیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یہ جو آج اجلاس شروع ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا, یہ کل بھی جاری رہے گا. تو کل جو اعلامیہ سامنے آئے گا تو اس اعلامیے کو فیصل واڈا صاحب کے اس دعوے کے ساتھ کیا ہم کمپیئر کر سکیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ دھرنا ہوگا, نہ کوئی مرنا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. 2-3 چیزیں پہلے عرض کر دوں جی, کہ کل جو اعلامیہ آئے گا وہ صرف قومی یعنی 1-2 ایشوز یا عمران خان صاحب کی رہائی پر مبنی نہیں ہوگا. اس کے اندر بلوچستان کی سب پارٹیز جو ہیں, چونکہ بلوچستان اس وقت ہاٹ ایشو ہے, میں اگر علیحدہ پروگرام ہو تو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہاں پر بولان سے لے کے سبی تک کیا ہو رہا ہے. اور میں آن ریکارڈ ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے اندر, جب میں نے قلعہ سیف اللہ سے لے کے چمن تک کا پوچھا تھا ہمارے وہاں پر موجود جو سیکورٹی کے ریپرزینٹیوز تھے, تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا سر. سندھ کے اندر اس وقت جو انریسٹ ہے, یہ 6 جو کینالز بنی ہیں اس کی وجہ سے, ہم ابھی سندھ میں ہو کے آئے ہیں, وہاں سے جی ڈی اے, وہاں سے یاز لطیف پلیجو, وہاں سے زین شاہ صاحب جی ایم سید کے پوتے, وہاں سے تمام جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں. حیدرآباد میں 200-250 لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ ہم دریائے سندھ کے پہلے ہی ٹیل کے اوپر بیٹھے ہیں. ہمیں پہلے پانی پنجاب کے ساتھ ایشو تھا کہ پانی نہیں پورا مل رہا, اور صرف یہ ایشو نہیں تھا کہ پانی کم ہے, بلکہ کوالٹی آف واٹر کے اوپر بھی ایشو ہے کہ سب سے غلط پاور. جب میں کل حیدرآباد سے کراس کیا ہوں تو حیدرآباد میں دریائے سندھ کے اوپر سے جب ہم گزرے ہیں تو پوزیشن دریائے راوی والی تھی, جو ایک نالے کی حیثیت اختیار کر گیا. وہ بہت ریزنٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے کے پی کے اندر اس وقت جو کرم کا ایشو ہے, اور کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, اور جو ہماری ہر 3-4 سال کے بعد بدلتی ہوئی افغان پالیسی ہے, اس ایشو کو ایڈریس کر کے ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا جائے گا. آج 3 سیشنز تھے. پہلا سیشن ہمارے صحافی برادری کے ساتھیوں کے ساتھ تھا. دیکھیے, ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی بلایا تھا جو ہمارے نقطہ نظر سے مخالف تھے, اور انہوں نے وہاں پر ہماری کھل کے مخالفت کی اور ہم نے سنا اس مخالفت کو. اسی طرح کچھ انٹلیکچوئلز کے ساتھ آج گیدرنگ تھی, پھر اور لاسٹلی وکلاء کے ساتھ تھی. کل تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں, سندھ سے آ رہی ہیں, بلوچستان سے آ رہی ہیں, کے پی سے آ رہی ہیں, پنجاب سے آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پشین صاحب اور مارنگ بلوچ صاحبہ وہ آ رہی ہیں. ہم دیکھیں اس کے اندر آپ حامد میر صاحب ایک بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا ہے. اگر سول رائٹس کی وائلیشن ہے, اگر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, اگر لوکلز کو یہ ایشو ہے کہ ان کے علاقے سے نکلنے والے جو وسائل ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے, وہ کسی صرف ایک اسپیسیفک صوبے میں جا رہے ہیں, تو بجائے یہ کہ ہم بلٹ کے ذریعے ان کے ساتھ بات کریں, ہمیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی جو ہو سکتی ہے, جو ہونی بھی چاہیے, اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس کا سربراہ ہے محمود خان اچکزئی. وہ بلوچ پارٹیز یا وہ سندھ کی پارٹیز جنہیں ہمیشہ پہلے سیپریٹسٹ کہا گیا, جنہیں قوم-پرست کہا گیا, آج اگر وہ قانون آئین کی سپریمیسی کے لیے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں, تو اسے خوش آئند عمل کے طور پر لینا چاہیے. 3 چیزیں فیصل واڈا صاحب نے کہیں. سٹریٹ پاور کھو چکے ہیں. سٹریٹ پاور جب گولیاں برسائی جائیں گی نہتے عوام کے اوپر, تو آگے کو ہارڈ کور ملیٹنٹس نہیں ہیں, آگے ٹی ٹی پی نہیں ہے, آگے طالبان نہیں ہیں جو کلاشنوں کے ساتھ اور جو G3s کے ساتھ ایس ایم جیز کے ساتھ رسپونڈ کریں گے. جب آپ معصوم نہتے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں تو انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں میر صاحب آپ بخوبی آگاہ ہیں, 2.5 سالہ فسطائیت کے باوجود آج بھی اسی شد و مد کے ساتھ لوگ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری چیز کہ خطوط کی انڈورسمنٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی, اس کے تمام ممبران نے عمران خان صاحب کے ان خطوط کو ری ٹویٹ کیا ہے. سو دیٹ از نیچرلی اس کی جو ہے. تو کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں, کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے دیکھیں, جو میری کراچی میں ساری ہماری ملاقات ہوئی, میں کل رات ہی پہنچا ہوں, 2-3 پوائنٹس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں. نمبر 1, اس حکومت کو فوری جانا ہوگا. نمبر 2, فوری انتخابات کروائے جائیں. نمبر 3, آزاد الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات کروائے جائیں, غیر جانبدار انتخابات ہو. اور نمبر 4,
तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, जिनमें सबसे पहले इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहबा, मुर्तज़ा जदोई, एशिया का सबसे बड़ा ज़मींदार, बकरी चोरी का परसों 3 दिन पहले तक वो मोटरसाइकिल चोरी में था, अब परसों जब उसकी ज़मानत हो गई है तो एशिया का सबसे बड़ा ज़मींदार जो है वह बकरी चोरी की FIR के अंदर है। तो ये पॉलिटिकल तमाम कैदियों की रिहाई और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ख़ात्मा, ये वो 4 पॉइंट हैं जिनके ऊपर अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ मुत्तफ़िक हैं और ये कल इंशाल्लाह मुश्तरका एलामिया का हिस्सा बनेंगी। जी फैसल वाटर और आखिरी बात, मैं फैंटा सर, कोई फैंटा पहली दफ़ा लगा नहीं मीर साहब। मैंने तो सर इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में जो फैंटा खाया था, मेरी कमर पे आज भी उसके निशान मौजूद हैं सर। मैंने जो मुशर्रफ साहब के दौर में मेरे वालिद ने जो वक्त जेल में गुजारा और जो हमने, और फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो जेल में फैंटा खाया था, उसके निशान भी सर आज मेरी कमर पे मौजूद हैं। इस वक्त फैंटा जो मेरा भाई खा के आया अभी फ्रेश, अगर मैं उसका कमीज़ उतार के आपको दिखाऊं तो यू विल बी शॉक्ड सर। इस वक्त मेरी बहन 9 मई में ISI ऑफिस के हमला के अंदर ट्रायल हो रही है। मुझे कितना फैंटा मारना है सर? मार लें, ठीक है। मैं तो पाकिस्तान की बात करता रहूँगा सर, मैंने तो पाकिस्तान की बात करनी है। ये फैंटा फूंटा मुझे मैटर ही नहीं करता। मीर साहब, मैं सबसे पहले आऊँगा जो हामिद साहब ने कहा कि हम कैसे आए, हम स्ट्रीट पावर खो बैठे इसलिए कि आप गोली बरसाते हैं। तो जो गोलियां बरसी हैं, उनकी लाशें, उनकी तफसीन, उनकी FIR, उनके नाम, अते पते आपने वादा किया था, कई महीने गुजर गए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं वीडियोज़ आ रही, वो क्यों नहीं ऑडियोज़ आ रही, वो क्यों नहीं लाशें दिखा रहे आप भाई जो मरे थे? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि आप कन्फेडरेशन की तरफ फिर जा रहे हैं। कन्फेडरेशन आप जो है वो मुल्क के साथ, जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं, आप उनके साथ खड़े होने जा रहे हैं। फैंटा तो लगेगा, तो सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस सूरत तक ये आएंगी ही नहीं। ये सब कुछ सिर्फ आई वॉश है। ये इनको छोड़ के या 2 4 6 8 अच्छे लोगों को छोड़ के पूरी पार्टी लगी हुई है। आप मुझे बताएं, गंडापुर आज तक कैसे CM है? इनकी बदौलत नहीं है, PM इमरान खान साहब की बदौलत नहीं है, गवर्नमेंट पाकिस्तान उसकी सपोर्ट में खड़ी हुई है। क्या आप लोगों को नज़र आता है सबका चीज़ें वहाँ को उधर नज़र नहीं आ रहा कि PK में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, पैसे की लेन देन हो रही है? अब आप आ जाएं सर, मसला क्या है? मसला इनका ये है कि हम बनते हैं जमहूरी, अंदर से हैं कॉम्प्रोमाइज्ड। आप कहते हैं डॉलर ठीक कर दो, किसको कहते हैं? फौज को। डिवैल्यूएशन है, उसको ठीक कर दो, बाहर से पैसे ले आओ, ट्रेन उलट गई है उसको पटरी पे चढ़ा दो, कुर्बानियाँ दो, बॉर्डर के ऊपर खून दो, SIFC प्लेटफॉर्म पर पैसे ला के दो, प्रोजेक्ट्स ला के दो, स्मगलिंग रोक दो, कोई सिविल आर्म फोर्सेस की कोई किसी को FIR काटनी। ये कौन कह रहा है? ये PTI तो नहीं कह रही ना? नहीं, ये सब सर यही बात है, सब बेनिफिशरी सर, एक ही खाद, एक ही दरख्त, एक ही पानी से उगे में सर, क्या बात है? मुझसे क्या मेरे साहब आप बात करेंगे? ठीक है, मसला इनका सारा ये, अच्छा इनको रहना DHA में है, इनको जाना है फौजी अस्पताल में, इनके बच्चों के एडमिशन सब तमाम बाइनला सबको एडमिशन भी फौजी उनमें चाहिए, कॉलेज में चाहिए, स्कूल में चाहिए, भर्तियाँ भी चाहिए। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन 90% 85% इंटैक्ट है, तो फिर आप उनको प्रेज भी कर दें। आप अंदर खाने पैर पड़ते हैं, अंदर खाने आप हाथ जोड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं। उनको भी समझने की जरूरत है कि जो बाहर गाली दे उसका अंदर आना मना करे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले अब आप आ जाए मुझ पर, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं जमहूरी, सियासतदान, फलाना, मैंने क्या दिए? मैं चोर, मैं बेईमान, मैं कॉम्प्रोमाइज्ड, मैं अंदर खाने मिल के पैर पकड़ने वाला, सारी तरमीमों पे ठप्पा लगाने वाला, सारी चीज़ें करने वाला, PICA के अकाउंट के अंदर, PICA लॉ के अंदर मैंने सब कुछ किया। मैं फिर किसी और के ऊपर डाल देता हूँ। मैं मुल्क तोड़ने की भी साजिश कर सकता हूँ, मैं अपने मफादात के लिए करप्शन भी कर सकता हूँ। मैंने चप्पल पहनने के लिए बच्चों को नहीं दी, मैंने स्कूल नहीं दिए, मैंने कॉलेजेस नहीं दिए, मैंने टूटी दी, पानी नहीं दिया, खंभे दिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, चूल्हा दिया, गैस नहीं दी। मैं जमहूरी हूँ और मेरी जमहूरियत का मैं चैंपियन। आप इनका ये जवाब दे दें जी कि आप सारे कम्प्रोमाइज लोग हैं। मीर साहब, जिस दिन तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग ख़त्म हुई और एक बड़ी फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरफान सिद्दीकी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, उसको आधे घंटे में मैंने रिस्पॉन्ड किया था। मैंने उस वक्त 13 थे, अब 15 हो गए हैं। मैंने 13 जो शहीद हुए थे कारकुन, उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनका ID कार्ड नंबर, 56 जो बुलेट वुंडेड थे अलॉन्ग विद देयर मेडिकल सर्टिफिकेट्स, देयर नेम्स, देयर ID कार्ड्स, वल्दियत, हर चीज़ जो मिसिंग थे उनके, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मैंने लाइव काशिफ अब्बासी को दिए थे और काशिफ अब्बासी ने वो सारे के सारे लहराए थे सर। नो वन हैज़ डिनाइड दैट। सो आप ये नहीं कह सकते कि हमने नाम नहीं दिए, कोई चीज़ नहीं दी, सारे नाम, तफासिल, हर चीज़ें मौजूद है। अगली चीज़ सर, हम उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हैं जो मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं। एक ये चीज़ है ना सर कि जो मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं।
سر امیر صاحب آپ گواہ، میرے والد اس قومی اسمبلی کا حصہ تھے جب صوفی محمد نے کہا تھا کہ میں مارگلہ پہنچ گیا ہوں اور ہم شریعت صوفی محمد یہاں پر نافذ کرنے لگ گئے ہیں. میرا باپ واحد آدمی تھا جو قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا سر، کہ اس ملک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نافذ ہو سکتی ہے، کسی صوفی محمد کی شریعت نہیں نافذ ہو سکتی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی جوانوں کے سر قلم کیے تھے، جس ٹی ٹی پی نے اور جس طالبان نے، جنہوں نے کہا تھا کہ جرنیلوں کو باڑ پہ لگی ہوئی وہ اس تار کے ساتھ گھسیٹیں گے، جنہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کہا، سر ان کو قومی دھارے میں لانے کی بات کس نے کی تھی؟ کیا وہ افواج پاکستان کا سربراہ اور آئی ایس سی کا ایکس ڈی جی نہیں تھا سر؟ نہیں، عمران خان صاحب نے بھی تو کی پرائم تھی. منسٹر. تو سر نہیں سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان پالیسی، سر ایک منٹ امیر صاحب، سر میری بات میں ایک جگہ کا باس ہوں سر، میرے انڈر کمانڈ سب چیزیں ہیں، وہ مجھے پرپوزل آگے دے رہے ہیں اور میں اس کو ہاں کرتا ہوں. میں کیسے اپنا اوپر ذمہ کر لوں گا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ میں افغان طالبان کے ساتھ بات کرنے کا حامی ہوں، میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کرتا. اٹس اے بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹ جو پاکستان میں ہے، ان کو قومی دھارے میں نہیں، لانے کی لیکن بات کس نے کی تھی؟ صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عارف علوی صاحب صدر پاکستان تھے، اور عدالتوں سے سزا یافتہ ٹی ٹی پی کے رہنما مسلم خان اور محمود خان کی سزائے موت معاف کی گئی اور ان کو رہا کیا گیا. سر میں ایک انتہائی ہائی پروفائل میٹنگ میں اندر، میر صاحب آپ کے پاس ان کی انفارمیشن بھی ہوگی، میں ان 11 بندوں میں سے تھا جو وہاں پر بیٹھے تھے، اور میں ان کو قومی دھارے لانے والی بات کے اوپر علل اعلان واک آؤٹ کر کے باہر گیا تھا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یو ول ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور میں نے آن ریکارڈ کہا تھا ونس اے کرمنل، ایک مرتبہ کا درندہ ہمیشہ کا درندہ ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ان خونی درندوں پچھلے کو، دور کی بات کر رہے سر میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ ہوں، میں نے پریس کانفرنسز کی کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں. لیکن اب دیکھیں نا، اب فیصل واڈا صاحب، اب ہر چیز جو ہے نا اس کا بلیم عمران خان پہ ڈال دیا جاتا ہے اور جنرل باجوہ صاحب کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے. میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کی بات سے ڈس ایگریمنٹ پہ نہیں ہوں، دیکھیں لیکن اگر سربراہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ہے پرائم منسٹر کے ماتحت ہی فوج چل رہی ہے آئینی اور قانونی طور کے اوپر. اور اس وقت تو عمران خان صاحب تو اس فوج کی تسبیح پڑھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ ہر انہوں نے چیز، کہا تھا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریٹک آدمی ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ مانیں، میری بات پہ یقین لیکن بعد میں میر جعفر بھی کہتے ہیں. دیکھیں سر میری بات سنیں، بات کی بات تو بات کی بات ہے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو نا، یا کوئی میر جعفر ہے یا پھر اچھا ہے، یا اچھا ہے برا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، جہاں انسان ہے وہاں 85% اگر انٹیکٹ ہے، 15% میں نے وہاں بھی گنجائش دی نا، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن باقی ادارے تو آپ کے 85% کرپٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ میں نے 14 آدمیوں کی ایف آئی آر کی ساری دی ہے، نام بھی دیے ہیں، سب کچھ بتایا. میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں انہوں نے سب کچھ دیا ہے. کہاں ہی ان لاشوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر گولی آپ نے چلائی ہے، میں نے چلائی ہے، اس نے چلائی ہے، اس نے چلائی ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا. حکومت کا تو بیانیہ ہے کہ گولی چلی نہیں. نہیں سر، آپ چھوڑ دینا، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، میں آپ کو یقین کر لیتا ہوں. آپ نے 14 لاشیں دے دی، ان کے آئی ڈی کارڈ دے دیے، ان کے نام دے دیے. اب وہ 14 لاشوں میں آپ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ پولیس نے مارے، آپ نے خود مارے، میں نے مارے، امیر صاحب نے مارے؟ تو دیکھیں بات کریں بڑی کانفیڈنس سے، رسپانسبلٹی کے ساتھ. دیکھیں میرے لیے امیر صاحب، آج ہماری ہیڈ لیس سچویشن ہے ملک کی، ہمارے پاس ہیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایک سورج کی کرن یا ایک کرن دکھائی، لائٹ نکالنے ٹیم پاکستان کے پلیئر نے، چیف نے، کہ بھائی یار پاکستان کا سوچ لو، باقی چھوڑ دو، پہلے پاکستان پھر سیاست. آپ بلیو کریں امیر صاحب، 60 ارب روپے، ابھی آپ کو انشاءاللہ کنکلوڈ کر کے دکھاؤں گا، پہلی سٹیج پہ 60 ارب روپے، گاڑیاں، 400 ارب روپے کا ریونیو. یہ جو تو آج آپ فنانس کمیٹی کی میٹنگ میں تھے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فنانس، اور وہاں پہ کیا یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ جو کسٹم کا محکمہ ہے اس کی غفلت کی وجہ سے پاک ایران بارڈر پہ روزانہ پاکستان کو 20 ملین ڈالر کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے؟ ایرانی ڈگنیٹریز نے آگے بتایا. تو پھر ٹھیک ہے، تو میں تو بھائی، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 60 ارب روپے میں پاکستان کے بچا کے دے رہا ہوں. اگر یہ اسٹرائک کال آف کروائی، اس میں 400 ارب بچ رہا ہے، پاکستان کا بچ رہا ہے. اگر کہیں اور بچت کراؤں گا، پاکستان کا سوچ رہا ہوں نا. یا تو میرے پاس بہت طریقہ ہو، میں اس کو گالی دوں، اس کو گالی دوں، بولوں آپ کہنے جی پروٹیسٹ کریں، آپ ہونے دیں سارا کام، اور نون لیگ کی گورنمنٹ، پی ایم کی، کاف کی، پی ٹی آئی کی، سب کی بجاتا رہوں اور ملک کا نقصان کر دوں. تو میں نے رسپانسبلٹی لی نا، میں ایک قطرہ ڈال رہا ہوں اس کے اندر. کچھ کہنا میرا ایک سوال ہے سر، میرا ایک سوال ہے حامد رضا صاحب سے یہ بتائیں کہ سر آپ اپنی بات کے علاوہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سپریم کمپرومائز ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیں. آپ کے لوگوں نے آج تک کون سی سزائیں پائی ہیں، کون سی مشکلات کے اندر ہے، کیسے مراد لے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، کیسے یوں ہیں، کیسے 2 سال میں عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف نہیں ملا؟ اور آپ ایک چیز امپورٹنٹ، یہ 2018 کے بعد عمران خان اور پوری پارٹی ڈفرنٹ کی ہو گئی.
یہ جادو ٹونے کہاں سے آئے؟ یہ پہلا جھگڑا کدھر ہوا جب آج کے موجودہ چیف، ایک منٹ سر، موجودہ چیف آج کے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے، آپ کو پروف لے کے گئے لین دین کے، آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ لے کے آپ نے سیک کر دیا، پھر آپ نے جی آئی سی کی تقرری کے اندر بیگم صاحبہ بیچ میں آ گئی، پھر الزامات کی آڈیو آ گئی کہ بیگم صاحبہ نے کہا اس کو غدار ثابت کر دو، فرا گوگی کس کی پروڈکٹ تھی، بزدار کس کی پروڈکٹ تھا، تو یہ خان تو نہیں تھا نا. اب خان رسپانسبلٹی تو لے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے بندوق چلی ہے، لیکن اس بندوق تک پہنچانے لانے لوڈ کرنے میں وہ کہاں ہیں لوگ؟ اب چھوٹا سا جواب میں دو تین چیزیں ہیں چونکہ مین ہے جواب دینی. شہداء کے حوالے سے بات کی گئی، جو ان کا پوسٹ مارٹم رکھوانے کے لیے ان کی فیملیوں کے ساتھ کیا گیا، میں ایویڈنس دے رہا ہوں سر، آپ لے لیں، آپ جا کے فیملی سے پوچھ لیں، اب یہ ستی سے پوچھیں، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا مری میں، اس کا وہ جو شہید ہوا بچہ، اس کا بھائی آج تک غائب ہے، اس کا باپ پریس کانفرنس کرا. سر دوسری چیز ابھی بات کی گئی جب ہم یہ افغان پالیسی کی بات کر رہے تھے کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا سر، ترتیب اس نے دینی تھی، تو ٹیم پاکستان کا سربراہ آرمی چیف کا کیوں ہے؟ ٹیم پاکستان کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو کیوں نہیں ہے سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ٹیم ممبر آپ نہیں ہیں پاکستان کے، آپ پاکستان کے خلاف ہیں. نہیں سر، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں ٹیم ممبر ہوں، یہ ٹیم ممبر ہے تو چیف بھی ٹیم ممبر ہے. اگر وہ ایک چیزیں ٹھیک کر کے دے رہا ہے تو گالیاں دیں اسے. سر میری بات سنیں، میں کوئی ان کو میرا باپ، سر میں نے گالی نہیں دی، میں نے ایک سوال، میرا تو والد سر فوج کے ساتھ اس وقت آواز بلند کرتا تھا، وہ زہر دے کے مارا گیا، میری جماعت کا 160 بندہ ٹی ٹی پی نے مارا. سر میرے سے زیادہ فوج کی محبت کی بات کون کر سکتا ہے جس کے گھر میں لاش ہے؟ لیکن سر ٹیم پاکستان کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے. ہیڈ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے، ٹیم ممبر کا ہے بھائی. سر کمپرومائز، وہ اگلی چیز آگی سر، کمپرومائز کون کمپرومائز ہے سر؟ عظیم الدین لکھوی کمپرومائز ہے، سعد اللہ بلوچ کمپرومائز ہے. یہ آپ ان ایم این ایز کے نام لے رہے ہیں، میں دے رہا جو فزیکلی ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے بچے اٹھائے، فیاض جچھڑ سر. اچھا کمپرومائز کے اندر 26ویں ترمیم کے لیے آپ کو 15 دن اجلاس آگے لے کے جانا پڑا، آپ کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، آپ کو 5 امن توڑنے پڑے. اگر آپ کے پاس اتنے کمپرومائزڈ بندے تھے، اگر آپ کے پاس اتنے کمپرومائزڈ بندے تھے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈسپلن میں اس کا حصہ نہیں تھے 26ویں ترمیم کا، میں نہیں تھا، ہم نہیں تھے. آپ کی پارٹی، میرے بھائی حامد صاحب، میں بڑی کلیئر بات کرتا ہوں، میں مولانا کے گھر ٹھوک بجا کے کرتا ہوں دوستی بھی. آپ ٹھیک آدمی ہیں تو ٹھیک ہی کہوں گا، آپ میرے خلاف بھی ہو جائیں گے تبھی ٹھیک کہوں گا. لیکن آپ نے ان 5 یا 7 یا 8 آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمپرومائز تھے پی ٹی آئی کے، میں 5 چلیں، یہ 5 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 5 نہیں تھے. ٹھیک ہے، پوری پی ٹی آئی کمپرومائز تھی جو اقتدار میں بیٹھی. میں آپ کو بتا دوں کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں. میر صاحب صبح سے لے کے رات تک پرچے ہیں سر، لوگوں کی بچیاں اٹھا لی گئی، پنجاب پولیس نے کون سا ظلم آپ نے 5 آدمیوں کے خلاف نہیں سر. آپ نے اسمبلی میں آ کے کہا، آپ کے اپوزیشن لیڈر نے عمر ایوب صاحب نے آ کے کہا اس کمرے میں 2 گھنٹے 3 دن سے لوگ بند ہیں، آپ تالا توڑوا کے ہمیں دکھا دیتے. آپ 26 ترمیم کا آدھے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں، آدھے حصے میں اس سے باہر ہیں. خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں سر، انڈرسٹینڈنگ کے تحت جاتے ہیں. اچھا میری بات سنیں، سر انڈرسٹینڈنگ کے تحت جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے باہر جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے اندر آتے ہیں. سارے سینیٹر سر آدھے تو ان کا وہ ہے جو عمران خان کے خلاف تقریر کر کے گئے ہیں. ان 11 میں سے تھا جب رات 5 گھنٹے آپریشن چلا، 8 ایم این اے اٹھا کے جس طریقے سے گھسیٹ کے لے جائے گئے. اچھا میری بات سنیں واڑا صاحب، اگر آپ ٹھیک آدمی عزت کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں. واڑا صاحب میں بریک لینے لگا ہوں، میں بریک لے رہا ہوں، یہ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے جو قومی اخبارات ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے سپلیمنٹ چھاپے ہیں، 60 صفحے کا جی سپلیمنٹ. یہ دیکھیں جی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ اس میں تصویریں ہیں اور ان کے کارنامے بیان دیے گئے ہیں، اور قیمت جو ہے کیونکہ صفحات 60 ہیں تو اخبار کی قیمت بھی جو ہے وہ آج ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اچھا اس میں کیا بتایا گیا جی؟ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کارنامے تو بہت سے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو جی ان کا صاف ستھرا پنجاب پروگرام ہے، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کی بہتری ہو گئی ہے، سرسبز پاکستان، ایئر ایمبولنس شروع کر دی ہے، محکمہ زراعت پنجاب میں بڑی بہتری آئی ہے، اور نگہبان رمضان پیکج بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا اب یہ صرف مریم نواز صاحبہ نہیں ہے، جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کارکردگی پر مشتمل یہ ایک بہت بڑی کتاب چھاپ کے بھیج دی ہے. یہ دیکھیں یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کو کور میں سے نکال کے جب آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت سے اس میں کارنامے بیان کیے ہیں، بہت سے کارنامے ہیں. یہ بھی بہت تفصیلی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اختیار عوام کا
پبلک سروس ڈلیوری، ضم اضلاع کے حوالے سے کارکردگی، ٹرانسپورٹ کے لیے بڑے بہتر اقدامات کیے گئے ہیں، تعلیم کے شعبے میں بہتر اقدامات کیے گئے ہیں، صحت کے شعبے میں بڑے بہتر اقدامات کیے گئے ہیں، اور ڈیجیٹل اکانومی کے اقدامات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو سرکاری خزانہ ہے اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک سال میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ 60 صفحے کے اشتہارات شائع کیے جائیں؟ جی فیصل واڈا صاحب۔ سر مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا۔ سر یہ بالکل ہمارے اشتہارات جو آپ نے بتائے ہیں، میں پہلے یہ ہماری جیسے کرکٹ ٹیم ہے نا، یہ اشتہارات کے اندر بولڈ بھی کرتی ہے، باؤنڈری پہ سے چھکے مارتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، لیکن مین گراؤنڈ کے اندر زیرو، بٹیر پکڑتی ہے، نہ رن بنتے ہیں، نہ ان کو بال نظر آتی ہے، نہ وکٹ نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ سیاستدان پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت دونوں اشتہاروں میں چیمپئنز ہیں، اور ایک قومی خزانہ ہے، ٹھیک ہے، گراؤنڈ میں ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، پرفارمنس کوئی نہیں ہے۔ اس قومی خزانے میں یہ یتیم خانے بنا سکتے تھے، بیواؤں کی مدد کر سکتے تھے، یتیم بچوں کی شادیاں، ان کی پرورش، ان کی ایجوکیشن کر سکتے تھے، اربوں روپے، کروڑوں اربوں روپے جھونک دیے ہیں اس انصفات کے اندر، چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں سر، اس پہ سپریم کورٹ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے، کیونکہ میں جب گورنمنٹ میں تھا پی ٹی آئی کی، اس میں ہمیں تصویر لگانے اشتہار کے اوپر سپریم کورٹ نے پابند کیا تھا۔ وہ پچھلی سپریم کورٹ تھی سر جو بھی سپریم کورٹ تھی، سپریم کورٹ آرڈر تو چلے گا نا سر، اب تک جو آرڈر دے چکے ہیں وہ اس پریسیڈنٹ کے ساتھ، تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ تو کھربوں روپے اربوں روپے آپ کے جا رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر، سب اندھے ہیں، بہرے ہیں، کاڑے ہیں، کیا ہے، گونگے ہیں، بیٹھے رہے اس چیز کے اوپر۔ صاحبزادہ صاحب۔ میر صاحب میرا خیال ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو دعوے کیے گئے ہیں دونوں صوبائی حکومتوں کی طرف سے، میں تو صرف میڈیکل کی بات کر سکتا ہوں، میں کے پی کے کچھ وقت گزار کے آیا ہوں مفروری کے دوران، ہاسپٹلز کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں، وہ میں نے خود دیکھا ہے، اب میں آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ساتھ بھی لے جاؤں گا۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے، ایک میڈیا کی طرف سے ٹیم بنا کے جن فیلڈز کے اندر یہ بات کی گئی ہے ان فیلڈز کو جا کے چیک کرنا چاہیے، ان کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، آپ تو سر اخبارات کے اشتہار کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس پہ کتنے پیسے لگے ہیں سر، ہارس اینڈ کیٹل شو پہ کتنے پیسے لگے ہیں؟ وہ تو کئی سال سے ہو رہا ہے سر کہ اتنے بلینز لگ کے نہیں ہو رہا۔ چلیں بہرحال لیکن سر آپ یہ تو نہ کہیں حامد صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ غلط کری تو کے پی کے گورنمنٹ ٹھیک ہے، انہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اگر اشتہارات لگانے کے لیے۔ اگر کے پی کے گورنمنٹ ہارس اینڈ کیٹل شو کرے گی، میں اوپنلی کیا سر کے پی کے کی اتنی بڑی سر میں نے کہا اس کا آڈٹ کروائیں، آڈٹ کیا کریں، آپ کنڈیم کریں، اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر صاحب اس کا نوٹس لیں سر، وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جنید اکبر صاحب کھڑا آدمی پکا آدمی ہے، وہ بھی 3-4-6 مہینے میں ریزائن کر کے منہ پہ مار کے چلا جائے گا، اس کو فیل کرنے کے لیے سارے کھڑے ہوئے ہیں، سارے جن کے پاس پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ابھی بھی کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غیرت مند آدمی ہے، پکا آدمی پی ٹی آئی کا مخلص آدمی ہے۔ اچھا ان دونوں حکومتوں کو چاہیے، پنجاب حکومت کو بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی، کہ باقی 2 صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے مطالبہ کرے کہ نیا نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ لے کے آؤ، وہ نہیں آ رہا۔ نہیں سر، آپ کا کام ہے میر صاحب، یہ آپ سارے کام ہم پہ نہ ڈالیں، آپ کا کام ہے سر کہ آپ سب سے پہلے دونوں کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ کی اپنے تجربے کے تحت بتائیں کہ اس پہ کتنا خرچہ ہے، قوم کو یہ بتائیں ڈھونڈ۔ چلیں میں بتاؤں گا، لیکن میں نے این ایف سی ایوارڈ کی بات اس لیے کیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو صوبائی حکومتوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اس پیسے کو وہ پھر خرچ کرتے ہیں عوام کے مفاد میں اور اپنے مفاد میں۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں سی ایم کے پی کے سے بات کروں گا، ایک میڈیا کی پوری ٹیم بنے اکراس دا بورڈ، ہمارے پسندیدہ ناپسندیدہ صحافی والی بات نہیں، وہ اس ٹیم کو کے پی کے میں لے کے جائیں اور اس بک لیٹ کے مطابق اپنی پرفارمنس وہاں پر گراؤنڈ کے اوپر دکھائیں۔ پھر بھی آپ الاؤڈ نہیں ہے یہ پیسہ خرچ کرنا قومی خزانے سے؟ سر قومی خزانے سے نہیں، میں اپنے ذاتی خرچے پہ لے جاؤں گا۔ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں سر، آپ اپنی نہیں ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے، ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں سر وہ ارینج فیصل واڈا صاحب نے کہا جی کہ ہمارا بھی کچھ کردار ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب آخری دفعہ 2009 میں جب این ایف سی ایوارڈ تشکیل پایا تھا، اور پتہ ہے کہاں تشکیل پایا تھا؟ گوادر میں تشکیل پایا تھا، اور اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو ہم گوادر گئے تھے، وہاں پہ چاروں چیف منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم اس وقت سارے کہ جی پنجاب نے جو ہے وہ قربانی دی ہے اور اپنا حصہ جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کو دیا، اور ایک این ایف سی ایوارڈ پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ وہ 2009 کا جو پروگرام ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے۔ 30 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن گوادر کے سمندر میں پاکستان کی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس دن
यहाँ पर चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर दस्तखत किए। जी, आप चारों चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज बहुत अहम दिन था। आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साहब, आप होस्ट थे आज, कैसा लगा आपको कि पहली दफ़ा हमने सुना बलूचिस्तान में पंजाब की तारीफ़ हो रही थी, ये तारीफ़ जायज़ थी? एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग पंजाब को बुरा भला कहते हैं। एलीट क्लास है जो एक्सप्लॉइटर है, उसमें मुख्तलिफ कौम के लोग हैं, सिर्फ पंजाब का कसूरवार नहीं है। चीफ मिनिस्टर NWFP जो यहाँ पे पंजाब की तारीफ़ हुई है, वो जायज़ थी? मेरे ख्याल से पंजाब ने अमलन साबित किया है। पंजाब ना सिर्फ ये कि कहने के हद तक बड़ा भाई है हमारा, अमलन उसने बड़े भाई का किरदार अदा किया और उसके लिए हम पंजाब के मशकूर हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ, शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब, कैसा लग रहा है आपको कि एक चीफ मिनिस्टर ANP का है, दूसरा मुस्लिम लीग का है और दो चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं, और आप तीनों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ? क्या आप चारों मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद भी करवा सकते हैं? यकीनन हम चाहेंगे कि उस पर बिल्कुल होना चाहिए, और ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बहुत अच्छा अमल है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो। तो ये जनाब 2009 में ये सारे गवादर में इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद अब तकरीबन 10-15 साल ऊपर हो गए और अभी तक नया NFC अवार्ड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आपको मैंने एक क्लिप दिखाया तो 2009 में आखिरी NFC अवार्ड आया था, अब 2025 आ गया है और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, आज वो वज़ीर आज़म हैं। बतौर अपोजिशन के मेंबर के आप नहीं समझते कि अपोजिशन को भी इस सिलसिले में कोई रोल प्ले करना चाहिए? आपका जो चीफ मिनिस्टर है KPK का, वो तो मुतालबा कर रहा है कि ये मार्च के महीने तक अब नया अवार्ड लेके आएँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मीर साहब, मैं ये समझता हूँ, देखें, हमारा एक माशरती प्रॉब्लम है कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है या जब हमारे यहाँ सियासी मुखालफतें होती हैं तो हम इस हद तक चले जाते हैं कि हम मुल्की मफादात को भी पसे पुश डाल देते हैं। NFC ना आने की वजह से जो रिजेंटमेंट छोटे सूबों के अंदर आ रही है उसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। वो लोग जो ग्राउंड लेवल पे जाके बैठे हुए हैं या जो ग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ सर, अगर आपकी एक सुबह सिंध की हुकूमत नहीं डिलीवर कर पाती ना, वो सबसे पहले कवर लेती है कि जी मुझे तो NFC से अपना शेयर नहीं मिल रहा, वो उठा के मलबा वफाक के ऊपर डाल देती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जल्द अज जल्द, और उसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी अली अमीन गंडापुर साहब को भी, और ही इज़ वेरी क्लियर ऑन इट, ये जो NFC अवार्ड है जल्द से जल्द अलॉट होना चाहिए, जिनका जितना हिस्सा पहुँचना चाहिए, बैठना चाहिए, रिकन्सिलिएशन हो इस मामले के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वसाइल हैं सूबों के जो उन तक पहुँचने चाहिए। अब इस पोलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर अगर 2 हुकूमतें या 3 हुकूमतें ये प्ली लेके दरमियान से निकल जाएं कि जी वफाक नहीं दे रहा, तो फिर वफाक ही रिस्पॉन्सिबल है ना सर? क्यों नहीं लेता प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव जो टीम के कप्तान हैं? फैसल वाडा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में तो तोसीह करना चाहते हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या उनको NFC अवार्ड की तश्कील में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए? देखिए, उनको जिस चीज़ में दिलचस्पी दिखानी चाहिए वो दिखाते रहें, जो उनकी मर्जी है वो फिगर हेड है। लेकिन सर मेरी तो सुई अटक गई है कि आपने आज कौम के आगे वादा ये करना है कि KPK की गवर्नमेंट के इश्तिहारात की कीमतें और ये जो पंजाब हुकूमत की का 60 पेजेस की या जो भी सफ़ात के इश्तिहारात हैं, इसकी कीमत कितनी है और इससे क्या यतीम बेवा गरीबों की मदद हो सकती थी बजाय अपने इश्तिहार लगाने के? और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे सर, मैं वो प्रोग्राम को बहुत गौर से देखना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है, चलें, मैं परफॉर्मेंस भी देखना पंजाब गवर्नमेंट ने इस कैंपेन पे जितने पैसे खर्च किए हम उसको भी देखेंगे, KPK गवर्नमेंट ने जो खर्च किए उसको भी देखेंगे, और एक्चुअल परफॉर्मेंस वो थी या सिर्फ पेपर पे, तो आपका काम है चारों सूबों में जाके चेक कर लेना, सबको चेक कर लें कौन कितनी परफॉर्मेंस। चारों सूबों में जाएंगे, लेकिन पहले हम जाएंगे पंजाब में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर जाएंगे जनाब सिंध में भी जाएंगे जरूर। नहीं जा सकते आखिर में मीर साहब, आप सिंध के 6 अजला में आप रात को नवाबशाह जाएंगे, सलाम लेके जाएंगे सिंध में। मैं वहाँ रहता हूँ सर, आप वहाँ पर बेनजीराबाद में जाएंगे, उजदार जाएंगे, सिबी जाएंगे। सर हम अभी गए, हमें रास्ते से वापस कर दिया गया, नहीं जा सकते, रात को सिक्योरिटी लॉलेसनेस का खतरा है। अच्छा। बेनजीराबाद के अंदर सखर तक तो आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, मगरिब के बाद में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरे साथ रात को ट्रैवल करके दिखाए ना मुझे मीर साहब। नहीं, मैंने सैलाब के दिनों में तो बहुत ट्रैवल किया सर, वो सैलाब के दिनों भले दिनों की बात है सर। अगर आप हालात की बात करें तो क्या KPK में हो सकता है, क्या पंजाब में हो सकता है? आवाजें आपकी खुद आ रही है, नहीं हो सकता। मेरी बात सुने मीर साहब, आप कहते हैं सिंध से आवाज है कच्चे के डाकू फौज देख ले,
पंजाब से आवाज़ आई कि नो गो एरिया जो है पंजाब के वो फौज खाली कर साउथ दे। पंजाब। हाँ सुने, और कराची की एक पार्टी ने कहा डंपर का इशू भी फौज कर दे। तो जब आप सब कुछ फौज से करा रहे हैं और फौज को ही तरफ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर कम से कम बुरा भला तो ना कहें उनको। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा बुरा भला, फिर मैं मैंने आपकी बुरा बात भला नहीं तो कर नहीं रहा भाई, कहा। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी सर की उन्होंने बात भी कर बुरा रहा भला हूँ तो नहीं कहा इस इशू के ऊपर। नहीं वो भी नहीं नहीं, कह इस रहे। इशू के ऊपर नहीं, वैसे वो बहुत अच्छे कलमात अच्छे कर रहे हैं, या SIFC ऊपर पोस्टर लगा रहे हैं, अच्छा। अच्छा चलें ठीक है सर वो जब आप भी किसी को स्पेसिफाई करके हर 15वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहेंगे मखसूस पार्टी मखसूस लोग, तो कम से कम फिर ये भी तो देखें ना, DGISPR का काम सर सियासी बयान देना नहीं है, चले बहुत बहुत शुक्रिया सिक्योरिटी लाइन देना है ना सर। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि ये जो पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान अपनी अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करने का मुकाबला चल रहा है, मुकाबला तो बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन हमें भी ये देखना चाहिए कि इस मुकाबले में जो सरकारी वसाइल और सरकारी ख़जाने से जो रकूम इस्तेमाल हो रही हैं उनकी मालियत क्या है, और जो कारनामे बयान किए जा रहे हैं उनकी असल हकीकत क्या है। तो इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।